گداگری کرتے ہیں اور ان کے ساتھ رشتہ وفا نبھاتے ہیں، اس امید پر کہ یہ مشکل گھڑی میں ہمارے کام آئیں گے، مشکل وقت میں یہ ہمارا ساتھ دیں گے۔ آج دیکھیں مسلمانوں پہ مشکل وقت ہے، دنیا بھر کے جتنے بھی سور کھانے والے، جتنے بھی خنزیر کا گوشت کھانے والے، جتنے بھی حرام کی نسل، دنیا بھر کے جتنے بھی غیر مسلم ہیں، وہ ساری طاقتیں متحد ہو گئی اور مسلمان آج بھی انتشار اور اختلاف کا شکار ہے۔ یہی وجہ ہے آج فلسطین کے اندر مسلمان ذبح ہو رہے ہیں اور ہم مزے کے ساتھ اپنی زندگی کے اندر مست ہیں، ہماری روزمرہ کے معمولات اسی طریقے سے چل رہے ہیں۔ آج بھی ہماری گلیوں میں، ہمارے محلے میں میوزک بج رہا ہے، آج بھی ہم اپنی خوشی پہ ڈھول ڈمکے اور باجے یہاں پہ بجا رہے ہیں اور وہاں پہ ہمارے مسلمان کٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں۔ تو یہ کیسا رشتہ ہے؟ مسلمان حقیقی مسلم ہوتا ہے جو اپنے مسلمان بھائی کا درد محسوس کرے، یہ بات یاد رکھیں۔ آئیں میں آپ کو دلی کے ایک بزرگ کا خوبصورت ان کے الفاظ سناتا ہوں۔ دلی کے اندر ایک بزرگ تھے، چائے بیچا کرتے تھے، ناشتے کا ان کا کاروبار تھا، ریڑھی لگا کر ایک چوک میں کھڑے ہوتے، صبح کے وقت ناشتہ بیچتے، 9-10 بجے تک ان کا جتنا مال گھر سے بنا کر لاتے وہ ختم ہو جاتا تھا، کیونکہ اس کے اندر اخلاص تھا، محبت تھی، پیار تھا، انس تھا، وفا تھی، لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے میل جول رکھنا، اچھے تعلقات قائم کرنا، یہ ان کا ان کی ایک عجیب قسم کی خوبی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک نوجوان آیا، وہ جو بزرگ تھے کافی بوڑھے ہو چکے، آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، کچھ نظر آتا اور کچھ نظر نہ آتا۔ اب کیا ہوا، ایک نوجوان ایک کھوٹا سکہ لیتا ہے، وہ اس بزرگ کے پاس جاتا ہے، اسے جا کے کہتا ہے مجھے ناشتہ دے دو۔ اس نے تھوڑی سی چنے، تھوڑی سی روٹی دی اس کو، وہ لے کر کے چلا گیا اور اپنے تائیں خوش ہوا، کہنے لگا کہ میں بزرگ کو داؤ لگا کے آ چکا ہوں۔ میں نے اس کو کیسا داؤ لگایا، اسے پتہ ہی نہیں چلا، اس کی آنکھیں کمزور تھی، بینائی اس کی کمزور تھی، اور میں اس کو داؤ لگا کے ناشتہ لے کے آ گیا۔ پہلا دن گزرا، یہ واپس چلا گیا، دوسرے دن پھر دوبارہ اپنے مقررہ وقت پہ یہ نوجوان آتا ہے، آ کر کھوٹا سکہ یعنی کہ نقلی نوٹ اس بابے کو دے کر، اس وجہ سے کہ اسے نظر نہیں آتا، دے کر اس سے ناشتہ لے کر چلا گیا۔ 2-3 دن 4 دن گزرے، اس نے اپنے دوستوں کو بھی بتایا بھی کسی کے پاس اگر کھوٹے سکے ہو جو کہیں بھی نہ چلتا ہو، وہ آپ اس چوک میں فلاں بابے کے پاس چلے جائیں، اس سے جا کر آپ کھوٹے سکے دیں گے، وہ دیکھے گا ہی نہیں، رزلٹ بڑا شاندار ہوگا۔ آپ سبحان اللہ فرما دیں، یا اللہ جو اونچی آواز سے سبحان اللہ کہے اس کا مقدر اونچا کر دے۔ ہر بندے کی توجہ چاہوں گا، اب دہلی کے بازار کے اندر چوک میں وہ بابا جی ناشتہ فروخت کر رہے ہیں، 2-4 دن اس نوجوان نے بھی داؤ لگایا، 2-4 اور اس کے سنگی ساتھی وہ بھی ساتھ مل گئے، اب وہ آتے گئے اور یہ ناشتہ دیتا گیا، کھوٹے سکے دیتا گیا۔ اب اتفاق ایسا ہوا، اللہ کی کرنی ایسی ہوئی، ایک دن وہ بزرگ بیمار پڑ گئے۔ اب جب یہ بیمار ہوئے نا تو ان کا نوجوان بیٹا تھا، اسے کہنے لگے کہ آج گاہکوں کو تو نے ڈیل کرنا ہے، میں ذرا تھوڑی سی ریسٹ کر لوں، آرام کر لوں، لیکن میں بھی تیرے سامنے رہوں گا۔ اس نے کہا کہ آج گاہکوں کو تو نے مطمئن کرنا ہے۔ اب کیا ہوا، یہ چونکہ نوجوان تھا، اس کا بیٹا، آپ کو پتا ہے جوانوں جو جوان ہوتے ہیں ان کی نظر بھی تیز ہوتی ہے، دماغ بھی تیز ہوتا ہے، اور ان کا کاروبار کرنے کا ایک اپنا طریقہ، اپنا انداز ہوتا ہے۔ اب جب یہ نوجوان بچہ اس ٹھیکے پہ آیا، کوئی نوجوان جو کھوٹا سکہ دینے کے لیے روزانہ آیا کرتا تھا، آج پھر اپنے معمول پہ آیا اور آ کر کے کھوٹا سکہ اس نے جو ہی اسے کمایا، اس نے بازو سے پکڑ لیا، کہنے لگا کہ اب پتا چلا کہ کھوٹا سکہ دینے والا کون ہے۔ اس نے اسے پکڑا اور اس پاس بٹھا لیا، کہنے لگا پچھلے پورے مہینے کا حساب آج پورا کروں گا، اب تجھے چھوڑنا نہیں، ابھی میں پولیس کو بلاتا ہوں اور تجھے پولیس کے حوالے کرتا ہوں اور تیری خوب مرمت اور پٹائی ہوگی۔ دوستان گرامی قدر، اس کا والد دیکھ رہا تھا یہ منظر، اور اس نے جب دیکھا کہ نوجوان ہے، کہیں آپس میں ہتھا پائی نہ ہو جائے،
ان کا آپس میں جھگڑا نہ ہو جائے، ان کی آپس میں لڑائی نہ ہو جائے۔ وہ آگے بڑھا، اس نے آ کر کے بیٹے سے کہا کہ آج ہی تجھے یہاں پہ بٹھایا اور آج ہی رولا ڈال دیا ہے، آج ہی میں نے تجھے یہاں پہ بٹھایا، میں اسے برداشت کرتا رہا اور تجھ سے صبر نہ ہو سکا، تو نے آج ہی وہ راز فاش کر دیا۔ دوستان گرامی قدر، اتنی بات کرنے کی دیر تھی، بیٹا تو حیران ہوا، لیکن وہ نوجوان اس سے زیادہ حیران پشیمان ہوا، کہنے لگا ہے بابا جی آپ کو پتا تھا کہ کھوٹا سکہ میں دے کے جا رہا ہوں؟ اس نے کہا مجھے پتا تھا کہ تو کھوٹا سکہ دے کے جاتا ہے، تیرے دوست بھی کھوٹا سکہ دے کے جاتے ہیں، ناشتہ دے کے چلے جاتے ہیں، لیکن میں نے جان پوچھ کر تمہیں کبھی پوچھا نہیں، اور اس راز کے اوپر میں نے پردہ رکھا، اس کو راز ہی رہنے دیا۔ اس کی دو وجوہات تھی۔ اس نے کہا وہ کون سی؟ کہنے لگا پہلی وجہ یہ تھی، میں نے دل میں یہ سوچا کہ اگر اس سے میں نہیں لوں گا، یہ کسی اور کو دا لگائے گا، کسی اور مسلمان کا نقصان ہو جائے گا۔ میں نے اپنا نقصان تو برداشت کرنا اس کو مناسب سمجھا، اس کو برداشت کر لیا، لیکن یہ میں نے قبول نہ کیا کہ کسی اور مسلمان کا نقصان ہو، کسی اور کا مال ضائع ہو، کسی اور کا اس کی دکانداری خراب ہو۔ اس لیے میں پورا ایک ہفتہ تجھے برداشت کرتا رہا۔ ایک وجہ، دوسری وجہ اس سے بھی عظیم تر ہے، کہنے لگا اس لیے میں نے تجھ سے کھوٹے سکے لیے اور کوئی واویلا نہیں کیا، میں نے کسی قسم کا احتجاج نہیں کیا، تجھ سے کوئی باز پرس نہیں کی، تجھ سے پوچھا تک نہیں۔ اس کی دوسری بڑی وجہ یہ تھی، میں یہ چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن آج میں نے تیرا پردہ رکھا، آج تیرا کھوٹا سکہ چلنے دیا، قیامت کے دن جب میں اپنے خالق کی کچہری میں حاضر ہوں گا، گناہگار ہوں، خطاکار ہوں، سیاہکار ہوں، میرے نامہ اعمال میں نیکی نام کی ایک چیز بھی نہیں۔ جب رب کی کچہری میں کھڑا ہوں گا، میں گناہوں کی گٹھڑیاں سر پہ اٹھا کے لے جاؤں گا، میرے نامہ اعمال میں گناہ ہی گناہ ہے، عیب ہی عیب ہے، گویا کہ میری پوری زندگی پوری حیاتی کھوٹی ہے، میرے اعمال کھوٹے ہیں۔ یہ جب کھوٹے اعمال لے کر میں اپنے رب کی کچہری میں جاؤں گا، میرا رب بھی میرے اوپر پردہ ڈال دے گا اور فرمائے گا کہ یہ کھوٹا ہے، اسے چکنے دو۔ نواسی سبحان اللہ، کھوٹا ہے تو کھوٹا ہی سے، لیکن اسے چلنے دو، اس نے دنیا میں میری مخلوق کا برم رکھا ہے، میں تو پھر خالق ہوں، میں تو پھر خالق ہوں، میں خالق اور مالک ہو کر اس بندے کی عیب کو دنیا کے سامنے کیوں ظاہر کروں؟ اسی لیے تو رومی کشمیر نے کتنی کمال کی بات کی۔ حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ عدل کرے تا اتھر اتھر کمبر تے اچیاں شانہ والے بخشے جا سنے میں ورگے موقع لے۔ دوستان گرامی قدر، ایک بندہ مومن مسلمان گناہگار ضرور ہو سکتا ہے لیکن کبھی کسی کا نقصان نہیں کر سکتا۔ ایک بندہ مومن گناہگار ضرور ہو سکتا ہے لیکن لالچی نہیں ہو سکتا، خود غرض نہیں ہو سکتا، مفاد پرست نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے فرمایا، اے عبداللہ بن مسعود، میں آج یہاں پر بیٹھ کر اپنی آنکھوں کے ساتھ اپنی امت کے اس حال
کو دیکھ رہا ہوں میری امت اگر کسی کو سلام کرے گی تو لالچ کی وجہ سے کرے گی، بغیر لالچ کے کوئی کسی کو سلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہو جائے گا۔ دوستان گرامی قدر، جمعۃ المبارک کی نشست پاک میں آنے والے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لالچ سے پاکیزہ دوستی نبھائیں، ہم لالچ سے مبرہ منزہ ہو کر اپنے مسلمان بھائیوں کے ان کو نفع پہنچائیں، اپنے مسلمان بھائیوں کے دکھ درد میں شریک ہو جائیں، ایک دوسرے کو فائدہ پہنچائیں، ایک دوسرے کی عیالداری کریں، ایک دوسرے کی عیادت کریں، ایک دوسرے کی تیمارداری کریں، ایک دوسرے کے پاس چلے جائیں، بغیر لالچ کے کسی قسم کی لالچ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ ارشاد فرمایا، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی آنکھوں سے آنسوں کی لڑی جا رہی ہے، میرے پاک نبی نے اگلی بات اس سے بھی عظیم ارشاد فرمائی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے عبداللہ بن مسعود، اپنی آنکھوں سے یہاں پہ بیٹھ کر مسجد نبوی میں بیٹھ کر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ مسجدیں تو ویران ہو جائیں گی اور گناہوں کے مرکز آباد ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ نہیں، استغفر اللہ۔ مسجدیں ویران ہو جائیں گی، مسجدیں غیر آباد ہو جائیں گی اور گناہوں کے مرکز آباد ہو جائیں گے۔ آج دیکھیں گراؤنڈ آباد ہے، اسٹیڈیم آباد ہیں، بازار آباد ہیں، لیکن مسجدیں ویران ہیں۔ آج ہمارے گھر تو آباد ہیں لیکن مسجدیں ویران ہیں۔ آج ہماری بیٹھکیں تو آباد ہیں لیکن اللہ کا گھر مسجد ویران ہے۔ آج ہماری گلیاں، ہمارے بازار، ہمارے چوک چوراہے تو آباد ہیں، وہاں پہ آپ کو نوجوانوں کی کثرت نظر آئے گی، بزرگوں کی کثرت نظر آئے گی، کوئی بیٹھے ہیں، کوئی کھڑے ہیں، کوئی کہکے لگا رہے ہیں، کوئی کس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں، کسی نے سیاست کا موضوع چھیڑا ہوا ہے، کسی نے کھیل کا موضوع چھیڑا ہوا ہے اور کوئی کسی کی غیبت کے اندر مصروف ہے۔ لیکن اگر ویران ہے تو اللہ کا گھر مسجد ویران ہے۔ اس کی بشارت اللہ کے نبی امام الانبیاء آج سے 1450 سال پہلے دے گئے۔ آپ ایمان سے سوچ کے بتائیں اس سے بڑا خیر اور کیا ہو سکتا ہے؟ آج حضور کی زبان سے نکلا ہوا وہ فرمان ہمارے معاشرے کے اندر ہم اس کے مصداق ہیں یا کہ نہیں؟ یہ پورا اترا یا کہ نہیں؟ اللہ کے نبی نے جو جو فرمایا وہ حق اور سچ ہے، ہر چیز بالکل عیاں ہو رہی ہے۔ میرے پاک نبی علیہ السلام کے غلاموں حضرت جنید بغدادی بلند آواز سے کہ رضی اللہ کے بہت بڑے کامل ولی ہیں، اور یہ اس پاک ہستی کا نام ہے جس کا نام حضرت داتا گنج بخش علی حجویری جیسے بھی تسبیح پہ پڑھتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ بغداد شریف کا چمکتا ہوا آفتاب، بہت بڑے وقت کے ولی اللہ، بہت بڑے ولیوں کے سردار ہیں حضرت جنید بغدادی۔ آپ سفر کر رہے ہیں، سفر کرتے کرتے ایک بستی میں پہنچے، ویرانے میں پہنچے، رات کا سما ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے آج کل جدید ٹیکنالوجی ہے، موبائل کا دور ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ رابطے اور ذرائع بہت زیادہ بڑھ چکے۔ پرانے زمانے کا جو سفر کا طریقہ کار ہوتا تھا، یہ جو سفید ریش بزرگ بیٹھے ہیں یہ اس بات کو سمجھتے ہیں اور اس بات کی تصدیق کریں گے کتنا مشکل دور تھا۔ لوگ پیدل کئی دنوں کا سفر کر کے دوسرے مقام تک پہنچتے تھے۔ حضرت جنید بغدادی آپ کسی بستی میں جب پہنچے، رات ہو گئی، آپ نے دل میں یہ ارادہ بنایا کہ کیوں نہ اسی بستی میں آج قیام کر لوں۔ ایک دروازہ کھٹکھٹایا، آواز لگائی، کہنے لگے میں مسافر ہوں، یہاں پہ رہنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ہمارے پاس بستر نہیں، اگلے گھر میں چلے جائیں۔ آپ اگلے گھر میں تشریف لے گئے۔ جب وہاں پر پہنچے، آپ سب آپ جاگ رہے ہیں، سب کی توجہ سبحان اللہ۔ یہ میں اس لیے آپ بار بار آپ سے سبحان اللہ کہلوا رہا ہوں تاکہ آپ جب یہاں سے باہر نکلیں نیکیوں کا ایک انبار لے کر سبحان اللہ کی صورت میں آپ یہاں سے لے جائیں اور خالی ہاتھ کوئی بھی نہ جائے۔ ذرا کہہ دے سبحان اللہ۔
حضرت جنید بغدادی ایک دروازے پر گئے، اس نے کہا حضور والا ہمارے پاس بستر موجود نہیں، اس لیے ہم اپنے گھر میں ٹھہرا نہیں سکتے، دوسرے دروازے پہ چلے جائیں۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اگلے دروازے پہ چلے گئے، وہاں پہ جا کر کے آپ نے دینے کی اجازت مانگی۔ اندر سے آواز آئی ہمارے گھر میں ہماری بیٹیاں جوان ہیں، بہو جوان ہیں، ہم کسی مسافر کو ٹھہرا نہیں سکتے، اگلے دروازے پہ چلے جائیں۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تیسرے دروازے پہ چلے گئے، جب وہاں پہ جا کر کے آپ نے قیام کرنے کی اجازت طلب کی، اور لوگوں توجہ تو کرنا، اللہ اکبر کبیرہ، حضرت جنید بغدادی کو گھر کے رہنے والے لوگوں نے کہا ہم تو 3 دن سے خود بھوکے اور پیاسے ہیں، ہم مسافر کو کیسے ٹھہرا سکتے ہیں، ہمارے پاس رہنے کے لیے کھلانے پلانے کے لیے کوئی چیز نہیں، آپ آگے چلے جائیں۔ جب 3 دروازے مکمل ہو گئے، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دل میں یہ خیال آیا، اے جنید کیوں لوگوں کی طرف توجہ لگا کے بیٹھے ہو، کیوں لوگوں کے دروازے تک رہے ہو، وہ دیکھو نا سامنے رب کا دروازہ کھلا ہے، ادھر کیوں نہیں چلتے؟ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اللہ کے گھر مسجد کے اوپر جب میری نظر پڑی، مسجد میں داخل ہو گیا، میں نے ارادہ کر لیا آج کی رات مسجد میں قیام کروں گا۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں مسجد میں جا کر جب ڈیرا لگایا سکون مل گیا، مسجد تو خانہ خدا ہے نا، ارے کائنات کے اندر سب سے افضل ترین اللہ کا گھر مسجد ہے، سب سے حسین جگہ اللہ کا گھر مسجد ہے، یہی وجہ ہے میرے پاک نبی نے فرمایا ارے مسجد کے اندر مومن خوش ہوتا ہے، کبھی تنگ نہیں پڑتا، ایسے خوشی کا اظہار کرتا ہے، مومن کا دل مچل جاتا ہے، مومن کی روح کے اندر تازگی آ جاتی ہے، جیسے پانی کے اندر مچھلی خوش ہو جاتی ہے، اگر مچھلی کو پانی سے نکالا جائے ارے مچھلی مر جاتی ہے، مومن کو اگر مسجد سے جدا کیا جائے مومن بھی تڑپ تڑپ کر مر جائے گا۔ اور میرے نبی نے مثال دی، آپ نے فرمایا منافق مسجد میں اتنا تنگ پڑتا ہے، مسجد میں منافق پریشان ہو جاتا ہے، مسجد میں تنگ ہو جاتا ہے، مسجد میں منافق کا دل بے چین ہو جاتا ہے، منافق کا دل مضطرب ہو جاتا ہے، مسجد کے اندر منافق ایسے تنگی محسوس کرتا ہے جیسے کوئی شکاری کسی پرندے کو پکڑ کر کسی پنجرے کے اندر بند کر دے، پنجرے کے اندر وہ پرندہ بار بار پھڑپھڑاتا ہے، کبھی ادھر کو اڑنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی ادھر کو اڑنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن باہر نکلنے کا راستہ نہیں ملتا۔ یہی وجہ ہے اللہ کے نبی نے مسجد کو پسند کیا۔ جتنے بھی احباب بیٹھے دعا کریں اللہ ہم میں سے ہر بندے کو مسجد کی محبت عطا فرمائے۔ یہی وجہ ہے آپ کے اور میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن رب کائنات 7 ایسے لوگ ہیں جن کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، جس دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، ارے زمین تانبے کی ہوگی، سورج سبانیزے پر ہوگا، اپنی آگ برسا رہا ہوگا، اس دن ہر کوئی نفسا نفسی کے عالم میں مبتلا ہوگا، ہر بندہ سایہ اور سکون تلاش کر رہا ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا ایسے نوجوان کو رب کائنات اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا جس نوجوان کا دل مسجد کے ساتھ معلق رہتا ہے، مسجد کے ساتھ جس کا دل لٹکا رہتا ہے، معلق رہتا ہے۔ ایک نماز پڑھی دوسری کے انتظار میں، دوسری نماز پڑھی تیسری کے انتظار میں رہتا ہے، کب مسجد سے مؤذن کی آواز آئے اور میں مسجد کا رخ کروں، پھر مسجد میں جاؤں، وضو کروں، اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو جھکا دوں۔ یہ مومن کی نشانی حضور نے فرمائی۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی نے فرمایا شاب النشا فی عبادت اللہ، فرمایا کہ ایک ایسا نوجوان جو موسیقی سنتے سنتے جوان نہیں ہوا، سوشل میڈیا کا استعمال کرتے کرتے جوان نہیں ہوا، ڈانس اور باجے گانے سنتے سنتے جوان نہیں ہوا، اور وہ کرکٹ کھیلتے کھیلتے جوان نہیں ہوا،
دنیا کے لاب و لاب کے اندر تماشے کے اندر جوان نہیں ہوا، محلے گلی کے اندر کھڑے ہو کر اپنے دوستوں کے ساتھ گپے مارتے مارتے جوان نہیں ہوا۔ فرمایا اس حال میں اس نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا کہ وہ ہمیشہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہا۔ وہ شخص جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے، اس حال میں جوان ہوا، اس حال میں جوانی کے عالم میں پہنچا کہ اللہ کی عبادت کے اندر مگن رہتا، اللہ کی عبادت اس کی زندگی کا نصب العین بن گئی، اللہ کی عبادت اسے سکون پہنچاتی اور اس کو لذت ملتی اللہ کی عبادت میں۔ فرمایا ایسے نوجوان کو بھی عرش کا سایہ میرا رب نصیب فرمائے گا۔ سنیے گا حضرت جنید بغدادی نے کہاں پہ ڈیرا لگایا؟ جنہیں جنہیں حاضروں کو بولو، مسجد میں ڈیرا لگایا۔ آپ نے کہا کہ اللہ کا گھر کھلا ہے، مسجد میں ڈیرا لگاتے رات گزارتے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں جا کر کے ٹھہر گئے، ذکر خدا کر رہے، ذکر مصطفیٰ کر رہے، کبھی راتوں کو اٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رات کو اٹھ کر قرآن کی تلاوت کرنے والے اللہ نے ان کا بڑا مقام بیان کیا، اور راتوں کو جاگنے والوں کے بارے میں رب کائنات نے قرآن کے اندر فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ جن کی راتیں گزرتی ہیں تو اللہ اللہ کرتے ہوئے گزرتی ہیں، ارے وہ گناہوں کے قریب نہیں جاتے، ارے کائنات کی رنگینیاں، کائنات کی لذتیں اپنی لذت کے اندر ان کو مبتلا نہیں کر سکتی، بلکہ اگر انہیں سکون ملتا ہے تو اللہ کی یاد میں ملتا ہے، اللہ اللہ کرتے ہوئے رات گزارتے۔ حضرت جنید بغدادی نے اسی حال میں رات گزاری۔ آپ فرماتے عشاء کی نماز کے وقت مسجد میں محلے میں سے کوئی بندہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آیا، رات میں نے گزاری۔ جب تہجد کا وقت آیا محلے سے کوئی بزرگ تہجد کی نماز کے لیے نہ آئے، حضرت جنید بغدادی فرماتے میں نے اکیلے وضو کیا، تہجد کی نماز ادا کی، اس کے بعد میں نے فجر کی اذان کی، لیکن محلے میں سے کوئی بندہ بھی فجر کی نماز کے لیے مسجد میں نہ آیا۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا حضرت جنید بغدادی فرماتے ارے مسجد کی صفوں سے آواز آ رہی ہے، مسجد کی در و دیوار سے آواز آ رہی ہے، مسجد کچی تھی، کچی مسجد کے چھت سے آواز آ رہی ہے، اے جنید اللہ اس بستی والے لوگوں کے اوپر اپنا قہر و غضب نازل کرے، اللہ سب کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے جس طریقے سے انہوں نے اپنے محلے کی مسجد کو ویران کر دیا ہے۔ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں مسجد کی در و دیوار اور مسجد کی چھت سے، مسجد کی کونے کونے سے جب یہ آواز میرے کانوں میں پہنچی میں تڑپ گیا، میرا کلیجہ منہ کو آ رہا ہے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے پسینہ پسینہ ہو گیا خوف کی وجہ سے کہ جلدی کے ساتھ اس بستی سے باہر نکلوں، کہ اس بستی کے اوپر اللہ کا قہر اور غضب اور اس کا عذاب نازل ہو اور مجھے بھی اپنی لپیٹ میں نہ لے لے۔ میں جب بستی سے باہر نکلا دیکھا جس بندے سے میری ملاقات ہوئی ہر کوئی اپنی آپ بیتی بیان کر رہا ہے۔ کوئی کہتا ہے مجھے جگر کی تکلیف ہے، کوئی کہتا ہے میرے گردے فیل ہو گئے، کوئی کہتا ہے مجھے ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہے، کوئی کہتا ہے مجھے شوگر کا مرض ہے، کوئی کہتا ہے بلڈ پریشر کا مرض ہے، کوئی کہتا ہے میرے بچے نافرمان ہو گئے، کوئی کہتا ہے میری بہو بیٹیاں نافرمان ہو گئی، کوئی کہتا ہے میرے اتنے دن گزر گئے مال کماتا ہوں لیکن گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے، گھر کا چولہا نہیں چلتا، مال کے اندر روزی کے اندر برکت ختم ہو گئی، سارے گھر کے لوگ کما رہے ہیں لیکن پھر بھی فاقے پہ فاقہ ہے، نہ جانے تنخواہ کدھر جاتی ہے، مال کدھر جاتا ہے، میرے گھر میں غربت ختم نہیں ہوتی، غربت میں ڈیرا لگا رکھا ہے۔ اے جنید بغدادی توجہ کرنا، اے جنید بغدادی آپ چہرے سے نیک لگتے ہیں
خوبصورت ریش ہے، خوبصورت چہرہ ہے، چمکتی ہوئی آپ کی آنکھیں ہیں، چمکتی ہوئی پیشانی ہے، مجھے لگتا ہے کہ آپ کوئی اللہ کے ولی ہیں، ہمارے لیے کوئی دعا کریں، کوئی دم کر دیں، کوئی ہمیں درود بتا دیں، کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی ہمیں کوئی تعویذ ایسا دے دیں تاکہ ہمارے حالات سدھر جائیں۔ حضرت جنید بغدادی نے جو وظیفہ اس بستی کے لوگوں کو بتایا وہ میں محلہ حکمران کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، ایسے نہیں سبحان اللہ کی صدا آئے گی بہرحال سب کی بھی بولو سبحان اللہ۔ حضرت جنید بغدادی فرمانے لگے نہ کوئی شکر، نہ کوئی دم، نہ کوئی درود، نہ کوئی وظیفہ، ایک چلہ بتا کے جا رہا ہوں، 40 دن کا یہ وظیفہ ہے، 40 دن کا یہ چلہ کاٹنا ہے، 40 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے، 40 دن کے بعد پھر میں یہاں پہ چکر لگاؤں گا، پھر پوچھوں گا بتائیں اللہ نے آپ کے حالات تبدیل کیے یا کہ نہ کیے۔ اللہ اکبر، ہر بندے کی توجہ میری بات کی طرف ہونی چاہیے۔ حضرت جنید بغدادی سے لوگ پوچھنے لگے حضور جلدی کریں ہمیں بتائیں تاکہ ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں۔ حضرت جنید بغدادی فرمانے لگے 40 دن تک لگاتار آپ نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد میں نماز ادا کرنی ہے۔ جرے جرے چپ بیٹھے ہو انہوں نے میں سبحان اللہ کہا کتنے دن تک 40 دن تک آپ نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد کی پہلی صف میں آ کر کے نماز ادا کرنی ہے، پھر میں 40 دن کے بعد چکر لگاؤں گا۔ لو جی پوری بستی کے لوگوں نے مسجد کو آباد کرنا شروع کر دیا، مسجد میں آنا شروع کر دیا، کوئی جوان ہے تو مسجد میں، بچہ ہے تو مسجد میں، بوڑھے تو مسجد میں، لوگ آ کر کے مسجد کو آباد کرتے ہیں۔ اب 40 دن گزرنے کے بعد حضرت جنید بغدادی کا پھر اس علاقے سے جب گزر ہوتا ہے مسجد میں گئی، جب مسجد میں آپ نماز ادا کرتے ہیں رب کعبہ کی قسم مسجد کی در و دیوار سے یہ آواز بلند ہو رہی ہے اے جنید بغدادی تو بھی سلامت رہے اور بستی کے لوگ بھی سلامت رہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے گھر کو برباد نہیں کیا آباد کر دیا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، اللہ کا گھر آباد ہوتا ہے سجدوں سے، اللہ کا گھر آباد ہوتا ہے قرآن کی تلاوت سے، اللہ کا گھر آباد ہوتا ہے درود و سلام کے نغمے سے، اللہ کا گھر آباد ہوتا ہے تیری اور میری تسبیح سے، اللہ کا گھر آباد ہوتا ہے صوم و صلات سے۔ اگر آپ مسجد کے اندر قیمتی سے قیمتی ماربل لگا دیں، مسجد میں کارپٹ بھی بچھ جائے، مسجد میں اے سی بھی لگ جائے، مسجد میں ہیٹر بھی لگ جائے، کائنات کی ہر نعمت اور سہولت مسجد میں لگ جائے، لیکن اگر لوگوں کا دل تنگ ہو، لوگوں نے دلوں میں سوڑ پیری ہوئے، مسجد نو وہ قید خانہ سمجھن، مسجد کو وہ جیل سمجھے اور جلدی کے ساتھ بھاگنے کی پڑی ہو، ایمان سے بتائیں ایسی مسجد میں بیٹھنے کا کوئی فائدہ ہے؟ فائدہ تب ہے کہ آپ مسجد میں آئیں، آپ کا دل اللہ کی محبت سے آباد ہو جائے، قرآن کے نور سے آپ کا دل منور ہو جائے۔ دوستان گرامی قدر، حضرت جنید بغدادی کا یہ فرمان میں نے آپ کے سامنے اس لیے پیش کیا، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک ایسا وقت آئے گا اور اس بات نے حضور کو رلا دیا، میرے محبوب کی آنکھیں برس پڑی، مثل ساون آقا علیہ السلام کی آنکھوں سے برسات کی لڑی جاری ہو گئی۔ فرماتے ایک ایسا وقت آئے گا بازار تو آباد ہوں گے، میدان تو آباد ہوں گے، لیکن مسجدیں ویران ہو جائیں گی۔ اس لیے پلٹیں اپنے دین کی طرف، پلٹیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی شریعت کی طرف، حضور علیہ السلام کی سنت کی طرف، حضور علیہ السلام کے فرمان کا حیا کریں، حضور علیہ السلام کے فرمان کا احترام کریں، اور آپ کی اور میری ترقی، آپ کی اور میری آبادی، آپ کا اور میرا سکون، آپ کی اور میری کامیابی بازاروں میں نہیں ہے، مندروں میں نہیں ہے، گراؤنڈ اور میدانوں میں نہیں ہے۔ رب کعبہ کی قسم کل بھی آبادی اللہ کے گھر کو آباد کرنے میں تھی اور آج بھی ہے۔ اس لیے اپنے پاک نبی علیہ السلام کی اس فرمان کو ضرور یاد رکھیے گا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تیسری بات حضرت عبداللہ بن مسعود سے میرے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا ایک ایسا وقت آئے گا لوگ زکوٰۃ کو چٹی سمجھیں گے، جرمانہ سمجھیں گے۔ یہی وجہ ہے آپ دیکھیں کتنا بڑا محلہ ہے، اس علاقے میں کتنے پیسے والے لوگ رہتے ہیں، لیکن اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کرتا، ہر بندہ اپنے اپنے تائیں ضرور سوچے کہ جس بندے کے اوپر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے کیا ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اپنے مال میں سے؟ آج ہماری ماں بہن بیٹیوں کے پاس انبار لگے ہیں سونے کے، زیورات کے، حالانکہ زیور جب اپنی مقدار سے تجاوز کر جائے یا اس کی برابری کر جائے تو اس کے اوپر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے سال گزرنے کے بعد۔
کتنے ایسے لوگ ہیں گھروں میں ان کے سونا موجود ہے، چاندی موجود ہے، نقدی موجود ہے اور ان کے مکان موجود ہیں، کاروبار اتنا وسیع ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اور اس کے علاوہ میرے پاک نبی علیہ السلام کا آخری فرمان جو کہ آج کے حالات حاضرہ کے مطابق ہے، حضور علیہ السلام نے ایک روایت کے اندر فرمایا، یہ متفرق دوسری حدیث ہے، حضور نے فرمایا ایک ایسا وقت آئے گا تمہارے خلاف جتنی بھی طاغوتی طاقتیں ہیں، باطل طاقتیں ہیں، کفار سارے کے سارے تمہارے خلاف متحد ہو جائیں گے اور تم ان کے سامنے بالکل بے بس ہو جاؤ گے۔ یا رسول اللہ کیا ہم تعداد کے اندر کثیر ہوں گے یا ہم قلیل ہوں گے؟ تعداد ہماری تھوڑی ہوگی کہ ہم ان کے سامنے بے بس ہو جائیں گے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا تعداد تمہاری تھوڑی نہیں ہوگی، تعداد کے اعتبار سے دنیا بھر کے مسلمان کثیر تعداد میں ہوں گے، لیکن ان کی حالت ایسی ہوگی جیسے پانی کے اوپر جھاگ ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی دریا کسی جگہ پہ تالاب دیکھا ہو، اس کے اوپر جھاگ ہوتی ہے، اس جھاگ کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے آج دنیا کے اندر کتنی کثیر تعداد میں مسلم موجود ہیں، مسلمان موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کا کسی کے اوپر کوئی اثر ہم فقط مذمت کر رہے ہیں۔ آج مذمت کا وقت نہیں، مرمت کا وقت ہے۔ آج اگر دنیا کا کوئی لیڈر، دنیا کا کوئی مسلم حکمران اگر میدان عمل میں نکلے اور دنیا کے مسلمانوں کو للکارے اور صلاح الدین ایوبی اور حضرت امیر المجاہدین خادم حسین رضوی پاک رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا نعرہ بلند کرے، نعرہ مستانہ لگا کر میدان عمل میں آئے، تو پھر دیکھیں گے کافر اپنی موت خود مر جائیں گے۔ دعا کریں اللہ ہم سب کو ہوش کے ناخن لینے کی توفیق۔ یہ جو حالت اس وقت غزہ کے اندر ہے، فلسطین کے اندر ہے، اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہماری باری نہیں آئے گی تو یہ ہماری بدقسمتی ہے، یہ ہماری بے وقوفی ہے۔ اگر یہی حالت رہی مسلمانوں کی تو وہ وقت دور نہیں کہ جب ہمارا نمبر بھی آنے والا ہے۔ کوئی بھی دنیا کی طاغوتی طاقت اٹھ کر ہمارے اوپر بھی چڑھائی کر سکتی ہے، اس لیے اس وقت سے پہلے مسلمانوں کو چاہیے کہ ہوش کے ناخن میں اپنے رب کی دہلیز کی طرف رجوع کریں۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے اس کا ریزن بھی بتایا کہ کیا وجہ ہوگی کہ تم تعداد کے اعتبار سے کثیر ہوگے لیکن پھر بھی کافروں سے ڈرو گے۔ اس کی دو وجوہات میرے نبی نے فرمائی، ہر بندہ اپنے اپنے گریبان میں جھانکے اور کوشش کرے کہ میں اس فتنے سے بچ جاؤں، اس بیماری سے بچ جاؤں، تاکہ اللہ کریم مجھے اس رزق میں شامل نہ کرے۔ دو ریزن میرے محبوب نے بتائے۔ سب سے پہلی بات حضور نے بتائی کہ دنیا کی محبت تمہیں موت سے ڈرائے گی۔ دنیا کی محبت، آج دیکھیں جتنے بھی دنیا کے مسلمان ہیں فقط اس لیے میدان میں نہیں اتر رہے، امریکہ کی مخالفت نہیں کر رہے، اسرائیل کو سرے عام للکار نہیں رہے کہ ہماری معیشت کے اوپر اثر نہ پڑ جائے، ہمیں قرضہ نہیں ملے گا۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ ان کو یہ ڈر ہے کہ ہم کہیں بھوکے نہ رہ جائیں، ہم غریب نہ ہو جائیں۔ مال کی محبت انہیں بولنے نہیں دیتی، بولنے سے وہ رک رہے ہیں، ان کی زبانوں گنگ ہیں، زبانوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں۔ مال کی محبت، دنیا کی محبت۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ایک تو یہ وجہ ہوگی، اور دوسری وجہ کیا ہوگی کہ موت کا خوف دل پہ ہر وقت سوار رہے گا۔ اگر سابقہ امتوں کے اندر میرے محبوب علیہ السلام کے زمانے کے اندر آپ نظر دنائیں تو صحابہ تو سر پہ کفن باندھ کے میدانوں میں کود جایا کرتے ہیں۔ ہم بھی اسی محبوب کی امتی ہیں، اسی محبوب کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ کیا وجہ ہے آج ہمارے دلوں میں موت کا خوف ہے؟ اسی لیے حضرت قلندر لاہوری نے یہ دعا کی تھی، میرے مولا عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے، عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے، نگاہ مسلمان کو تلوار کر دے، وما علیہ الا البلاغ۔